بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حفیظ جلندی کی تحریر کردہ حمد کا مطالعہ کریں گے کہ شامل نصاب حمد میں حفیظ جلندی نے کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ سب سے پہلے حمد کا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ شامل نصاب حمد میں شاعر نے کیا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنانے کا ارادہ کیا، کن کہا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو پھر فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گہما گہمی پیدا کر دی، دنیا میں ہر طرف مختلف سرگرمیاں اور ہنگاموں کی آوازیں ہیں، کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ جب ہر طرف گہما گہمی ہوگی تو اس سے آوازیں تو پیدا ہوں گی۔ چاند، سورج، ستارے سب اپنے مقررہ وقت پر مسلسل اپنے سفر پر رواں دوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے۔ موسموں کا آنا جانا، سردی گرمی، رات دن، صحرا سمندر، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے اور برے ارادوں سے واقف ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انسان کے دل کو بھر دیا ہے۔ شعر نمبر 1 کہ جی اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم۔ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ کن ہو جا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو چیز فیکون کے عمل سے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن تو پھر فیکون یعنی ہو جا تو فیکون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا اور فیکون یعنی ہو گیا، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر انہوں نے جس چیز سے منع کیا گیا کہ یہ فصل کا میوہ نہیں کھانا، انہوں نے کھایا اور آخر انہیں اس پاداش میں، اس جرم میں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو دنیا میں بھیجا تو ان کے رہنے کا سامان بھی کیا، انہیں کھانے پینے کی اشیاء دی، ان کے رہائش کے لیے تمام انتظامات کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رونق بخشی، بے شمار چیزیں پیدا کی، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی۔ آج دنیا میں ہر طرف گہما گہمی ہے، رونق ہے۔ انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں تمام چیزیں تخلیق کی، سبزی تخلیق کی، اناج تخلیق کیا، اس کے رہن سہن کا اس کو طریقہ سکھایا، یہاں تک کہ مرنے کے ٹائم جب انسان مرے تو کس طرح ایک کوے کے ذریعے بتایا کہ کس طرح انسان کو دفن کیا جائے۔ زندگی میں گزارنے کے تمام طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی بادشاہت، بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی باغ کی دیکھ بھال۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے۔ اگر غور کریں تو ہم سے ایک گھر کا نظام ہی چلایا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کا نظم و ضبط ایسا ہے، اس کا نظام ایسا ہے کہ کوئی چیز اپنے وقت سے، اپنے معیار سے ہٹتی نہیں ہے۔ اپنے مقررہ وقت سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلے گا، مقررہ وقت پہ غروب ہوگا۔ ہر عمل، موسموں کی تبدیلی، موسموں کا آنا جانا، کبھی ان چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیڈیول، یہ طریقہ کار، یہ نظام اللہ تعالیٰ کا مرتب کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، غروب ہونا اللہ کے حکم کے تابع ہے، دن رات کا بدلنا۔ اسی طرح سے زمین آسمان کا سارا نظام یہ اس کی بادشاہی کی طرف دلالت کرتا ہے، دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی خالق کائنات موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ جب انسان مظاہر فطرت پر غور کرتا ہے تو اس کو خالق کی موجودگی کا ادراک ہوتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ دنیا کی یہ بہار اللہ تعالیٰ کے دم سے ہی قائم رہنے والی ہے، اور شاعر نے اس شعر میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا باغبان ہے، اس باغ کا رکھوالا ہے، اور اس بہار تا قیامت قائم رہے گی، کیونکہ اس کا باغبان، اس کا محافظ، اس کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ شعر نمبر 3۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا، جلوہ دکھانا، جھلک دکھلانا،
ظاہر سامنے کی چیز دسترخوان، کھانے کا کپڑا، دسترخوان کہتے ہیں کھانے کے کپڑے. زمین کی ہر شے سے جب مظاہر قدرت پر غور کرتے ہیں، جب فطرت پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس نے اس کے لیے ہر طرح کی سہولت پیدا کر دی. زمین میں بسنے والی ہر چیز بات گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا اس کا خالق موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارا تو اس کے ساتھ نعمتیں بھی اتاری. سمندر، دریا، درخت، چرند پرند، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں، تمام چیزوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور یہ انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا رازق ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے. کوئی فرما بردار ہے، نافرمان ہے، مسلم ہے، کافر ہے، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. اسے اپنی عنایات سے مسلمانوں پہ نہیں کرتا، اپنے نیک بندوں پہ نہیں کرتا، وہ اپنے سرکشوں پہ بھی کرتا ہے، اپنے منکروں پہ بھی کرتا ہے، سب کو وہ روزی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ رحمان میں کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی نعمتیں دی ہیں، اور اس کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کی تسبیح کی جائے. شعر نمبر 4 ہے جی، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. سرد و گرم، ٹھنڈا اور گرم، تر گیلا، اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا. ذات باری اللہ تعالیٰ کی ذات. ہر طرح کی چیز سے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی جھلک نظر آتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں صرف اللہ ہی کا جلوہ ہے. یہ سردی، گرمی، بہار، خزاں، خشکی، تری، روشنی، اجالا، ہر چیز کائنات کا ایک ذرہ، مٹی کا ذرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، گواہ ہے کہ میرا خالق صرف خدا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں جاننا چاہے تو اس کو ہر شے میں اللہ کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے. جن لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مہر لگا دیتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. انہیں ہر شے میں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، ہر چیز میں انہیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا. یہ صرف اہل نظر، اہل تصوف اور اہل معرفت ہی یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے موسم بنائے جو بدل بدل کے آتے ہیں. اس طرح سے دن رات کا بدلنا، ہر شے میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً دن رات کے بدل بدل کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. انسان دنیا میں ہر قسم کے حالات سے گزرتا ہے، نبرد آزما ہوتا ہے. کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی برے ہیں، کبھی انسان کے لیے موافق ہیں، کبھی نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہے. اس لیے جو لوگ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ دکھ سکھ یہ تمام چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انسان کا اس میں اختیار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو جس حال میں رکھے اس حال میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. کائنات کی ہر شے اپنے مالک کو ظاہر کرتی ہے، ہر شے پہ اس کی جھلک دکھلائی دیتی ہے. اگلا شعر ہے جی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. کائنات دنیا، مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق. نباتات جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں، جمادات کہتے ہیں بے جان چیزیں جیسے پتھر، پہاڑ. حیوانات کہتے ہیں جانوروں کو، اور حشرات کہتے ہیں جو چونٹیاں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام مخلوقات اس نے پیدا کی، وہ سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے. اس دنیا میں جتنے پھل پھول پودے، بے جان چیزیں، جاندار چیزیں، پہاڑ، پتھر، جانور، جڑی بوٹیاں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی، انسان، مسلمان، کافر، ہندو، سکھ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسانوں میں ہیں، حیوانوں میں ہیں، بے جانوں میں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے، ہر شے کو اپنی رضا کے مطابق چلایا ہے. ہر انسان کی، ہر چیز کی اپنی ایک ڈیوٹی مقرر کی ہے.
اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے بے مقصد پیدا کیا ہو. اس کی ہر شے کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے حیوانات، جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر چیز کا جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں رکھو. تو اس ٹائم کشتی میں جن جن چیزوں کے جوڑے اور چیزیں موجود تھیں، پھر انہی چیزوں کو جو ہے وہ دنیا میں وہ چیزیں پھیلی، ان کی نسلیں چلی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے. وہ ہر شے کا خالق ہے. وہ پتھر ہیں تو پتھروں کا بھی وہ خالق ہے، زمین کے ایک ذرے کا بھی خالق ہے، درخت کے ساتھ لگے پتے کا بھی خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے. اور سب کچھ جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہماری نظروں میں ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے، دلوں کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے. تو اس لیے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات، جذبات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے. سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے. یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا کی ہے مہربانی. شے نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں جی. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، نیک ارادہ اچھا ارادہ باپ دادا کہتے ہیں بزرگوں کو، آباء و اجداد جو پیرنٹس، ان کے پیرنٹس. شعر اللہ تعالیٰ کی حکمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے. دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا سے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. ہمارے ارادے نیک ہیں، بد ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نیکی کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اس طرح تاکہ انسان اپنی بخشش کا سامان پیدا کرے. اس کے علاوہ وہ پیارے بندوں کو نیک کام کے لیے تیار کرتا ہے، ان نیک کاموں کے لیے ان کے لیے سہولت بھی پیدا کرتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی رستے بناتا رہتا ہے، ایسے رستے جو اس کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، جو اس کی آسانیوں کے لیے ہوتے ہیں، جو اس کی بخشش کے رستے ہوتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اس کو زوال نہیں ہے. وہ حاکم ہے. وہ جب دنیا تخلیق ہوئی تھی اس سے پہلے بھی وہ حاکم تھا، اور جب یہ دنیا مٹ جائے گی تو تب بھی وہی حاکم رہے گا، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں آئے گا. شاعر نے خالق کون و مکان کے احاطہ قدرت کی وسعت کو بیان کیا ہے. اس کی قدرت کی اتنی وسعت ہے، اس کا احاطہ اتنا گہراؤ اس کا اتنا ہے کہ انسان اتنے گہراؤ کا تصور بھی نہیں کر سکتا. نہ گہراؤ تو وہ کبھی لا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نہ صرف وجود کا، قلب و نظر کا بھی خالق ہے. وہ نیک ارادوں، خواہشات، کیفیت، انسانی دل کی قدرت، سب کچھ صرف اسی کے پاس ہے. آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور جتنے بھی پیدا ہوں گے، کرہ ارض پر جتنی بھی تخلیقات ہیں، سب کا خالق وہی ہے. آخری شعر دیکھتے ہیں جی. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. بشر انسان آدمی فطرت اسلام کے اصول شیدائی کہتے ہیں فدا کو، قربان ہو جانے والے کو. تو اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اسلام کی فطرت پیدا کی. ابھی اس کے والدین جو اس کو آگے مذہب عطا کر دیتے ہیں، ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. وہ اس کا مذہب صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کی ہے، تو بس اس کا مذہب اسلام ہی ہے. لیکن آگے اس کے ماں باپ اسے کیا مذہب دیتے ہیں یہ آگے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ان کا ہے. جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسے کان میں اذان دے جاتی ہے، اللہ کا نام اسے کان میں گونج جاتا ہے. مسلمانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. جب اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کی آواز پڑتی ہے، اسی وقت سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے ایمان کے نور سے. تو جب ایمان کے نور سے سینہ منور ہوتا ہے تو فطرت اسلام اس کے مزاج میں ویسے ہی موجود تھی. تو اس طرح انسان محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا اور قربان ہو جاتا ہے. انسان کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، نماز نہ پڑھے، جیسا بھی ہے، گمراہ ہے، غافل ہے، لیکن یقین مانیے کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کے لیے کوئی نازیبا لفظ استعمال کرتا ہے تو انسان کا خون کھول اٹھتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ سامنے والے کو تہس نہس کر دے.
جان نکال دے ایسے بندے کی جو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ تو یہ جذبہ، یہ شوق، یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی انسان کے دل میں؟ محمد مصطفیٰ کے نام پہ شیدا ہونے کا شوق، یہ جذبہ، یہ قوت، یہ طاقت، یہ محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے کہ اگر تم دنیا کی دولت لگا دیتے نا تو تب بھی تم کسی کے دل میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے دلوں میں الفت پیدا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس طرح اس حمد کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ تو پھر جب انسان تخلیق ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دلوں میں اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دی۔ تو یہ ہماری تشریح مکمل ہو گئی۔